آپ کے اندر کا چور آپ کو تنگ کرتا ہے کیونکہ آپ نے دھاندلی کروائی ہے اس الیکشن میں۔ استعفیٰ دے کے گھر چاہیے کہ آپ نے ایک الیکشن چوری کروایا، آپ نے فوج کی مدد کی، آپ فوج کے ساتھ ملوث ہیں اس تمام معاملے میں۔ آپ نے 13 جنوری کا فیصلہ کر کے دھاندلی انشور کی ہے اس ملک میں، عوام کی ول، عوام کے مینڈیٹ کو انڈرمائن کیا آپ نے 13 جنوری کو۔ فوج کی ساتھ ڈیل کر کے جو الیکشن انہوں نے چوری کروایا، جو ریگنگ والا انہوں نے فیصلہ دیا، جو جس وجہ سے ملک میں ریگنگ ممکن ہوئی، آرٹیکل 17 کے خلاف جو انہوں نے فیصلہ دیا، آئین شکن، جمہوریت شکن اور سیاست شکن جو فیصلہ دیا انہوں نے، جمہوریت کے اوپر شب خون مارا جس فیصلے میں، گریٹ ڈسپشن ہوگی ہمارے ساتھ، ہمیں سمجھ ہی نہ آئی۔ اور پھر آپ باتیں کرتے ہیں کہ سچ بولو سچ آزاد کرے گا، تو سچ بولیے نا، اپنا واٹس ایپ دیجیے، فرانزک کروائیے کہ آپ کی بات چیت ہوئی کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس پہ ساتھی ججز سے کہ نہیں۔ سچ بولیے تو پورا بولیے، جھوٹ مت بولیے قاضی صاحب۔ اور یہ آپ بول رہے ہیں اور مسلسل بول رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ اور 13 جنوری کے فیصلے کے بعد سے آپ مسلسل میڈیا پر گرج رہے ہیں۔ جڑا والا کیس میں 10-12 منٹ آپ نے میڈیا پہ لگا دیے، آج میڈیا پر لگا دیے، کبھی یہ یوٹیوبر کیسے ہوتے ہیں، یہ موبائل ہاتھ میں آ جائے تو خود کو صحافی لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں، خبر دے کے تو کہتے ہیں ذمہ داری ختم ہوگی۔ یہ ڈان میں خبر لگ کیسے گئی دھاندلی کے بارے میں؟ کیونکہ آپ ورڈ دھاندلی کو سننا ہی نہیں چاہتے، آپ پینک مارتے ہیں، آپ کے اندر کا چور آپ کو تنگ کرتا ہے کیونکہ آپ نے دھاندلی کروائی ہے اس الیکشن میں۔ آپ نے 13 جنوری کا فیصلہ کر کے دھاندلی انشور کی ہے اس ملک میں، عوام کی ول، عوام کے مینڈیٹ کو انڈرمائن کیا آپ نے 13 جنوری کو۔ اور آج آپ باتیں کرتے ہیں اور آپ بیٹھ کے بینچ کے اندر بیٹھ کے آپ کسی کو بولنے نہیں دیتے، وکیل کو نہیں بولنے دیتے، ان سے بدتمیزی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں جڑا والا کیس کے دوران آپ نے، اکرام چودھری صاحب اتنے سینئر وکیل ہیں، ان سے آپ نے اتنی بدتمیزی کی، ان کے جوان بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اب سوچیے نا کتنا بڑا صدمہ ہوگا کسی باپ کے لیے کہ اس کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے، کتنا دل ٹوٹا ہوگا، کتنا دل رنجیدہ ہوگا اس باپ کا۔ آپ اس سے بدتمیزی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے قریب ہوا کرو، ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہو، کیونکہ خدا ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوتا ہے۔ اور آپ ایسے لوگوں کی تذلیل کر کے آپ خود کو ثابت کر رہے ہیں کہ میں بڑا عظیم انسان ہوں، میں ایک عظیم جج ہوں، باقی سب غلط ہیں، یہ سارے کے سارے صحافی غلط ہیں۔ اب 2 صحافی اس ملک میں ٹھیک رہ گئے ہیں، ایک میرا ٹاؤٹ اور ایک جو ان کے پیچھے لگ کے اب 2 ہی تو میری تعریف کرتے ہیں۔ یہی یوٹیوبر، یہی صحافی آپ کے ساتھ تھے 2019 سے، جب آپ زیر عتاب تھے، تو تب آپ کو کوئی ایشو نہیں تھا۔ جب آپ کے پٹیشنز، آپ کے لیٹرز، آپ کے ڈسنٹنگ نوٹ ہم منٹوں میں یوٹیوب پر بیان کرتے تھے یا اخباروں میں لگاتے تھے، تب آپ کو کبھی دکھ نہیں ہوتا تھا، تب اس طریقہ کار پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، تب آپ کو وہ صحافت غلط نہیں لگتی تھی۔ اب یہ پٹیشن نمبر فکس ہونے سے پہلے خبر لگی کیسے؟ اب آپ کو ان چیزوں پہ اعتراض ہونے لگ گئے ہیں۔ اب آپ کو یہ ہونے لگ گیا کہ یہ تو اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس طرح کی خبریں کر کے، جھوٹ پھیلا کے، اس طرح کی پٹیشنز کر کے، دھاندلی کا الزام لگا کے اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ دھاندلی ہوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ اسی سپریم کورٹ میں بیٹھ کے لیٹرز لکھا کرتے تھے اور وہ لیٹرز ہم چلایا کرتے تھے، تو تب دوسری سائڈ کے ججز کا موقف یہ ہوتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور یہ جو صحافی ہیں یہ ادارے کو تباہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج آپ کو بھی یہی نظر آنے لگ گیا ہے، کیونکہ اب آپ چیف جسٹس بن گئے ہیں، آپ کو 2 دھاریوں والا اب آپ پہنتے ہیں گاؤن، تو اب آپ کو یہ لگنے لگ گیا ہے کہ اوہ نہیں، یہ تو اداروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ کا یہ رنگ دیکھ رہے ہیں اور بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہم صحافی ہیں، ہم خبر کرتے ہیں، ہم کبھی حرف آخر نہیں ہوتے، ہم میں غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کو مروڑ اٹھ رہے ہیں اس کی وجہ ہم بھی جانتے ہیں۔ وہ 13 جنوری کا فیصلہ ہے، وہ کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس ہے،
اور اس پریس کانفرنس پر آپ کے پینک کی یہ حالت تھی کہ آپ نے ٹاؤٹ کو بلا کے یہاں پر ایک ڈرامہ کر کے انٹرویو دیا تردیدی، اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے پینک کا یہ عالم تھا کہ اس دن کا آج تک ٹویٹر بند ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ اس کے اوپر اب بحث جنریٹ ہوگی تو آپ پینک ماریں گے، ان کے اپنے صاحب بھی پینک ماریں گے۔ انہوں نے ٹویٹر ہی بند کر دیا۔ آپ کو اتنا نہیں آیا کہ 4 دن سے بھائی اگر ملک میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تو ٹویٹر کیوں بند ہوا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ آپ فالو کرتے ہیں، ویلاگز آپ دیکھتے ہیں، ٹویٹس آپ دیکھتے ہیں، تمام پوسٹ کو آپ فالو کرتے ہیں۔ آج آپ باتیں کر رہے ہیں، بولیے آپ قرآن پہ حرف رکھ کے کہ آپ یہ نہیں کرتے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں قاضی صاحب؟ ہمیں کیا چیزیں پتہ نہیں ہیں جو آپ ہمیں اب اس قسم کا ہمارے ہی منہ پہ بیٹھ کے آپ یہ جھوٹ بولیں گے اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، یا ہم چپ کر دیں گے اس کے اوپر؟ ہم کیا اس دور کے صابر شاکر یا صدیق جان ہیں؟ بالکل نہیں ہے، ہم صحافی ہیں۔ آپ کو جو اسٹیبلشمنٹ نے نئے نئے ٹاؤٹ دیے ہیں نا، ان کے ساتھ آپ چل کیجئے، لیکن ہم پر گرجنے برسنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ اس پوزیشن پر آ کر کتنے چھوٹے انسان ثابت ہو رہے ہیں ایک بڑے عہدے پر بیٹھ کے۔ کم از کم اس عہدے کے شایان شان ہی گفتگو کر لیجیے۔ یہ روز میڈیا پر برسنا گرجنا، تو آپ کو بتا دوں یہ آپ کی ریٹائرمنٹ تک، اکتوبر 2024 تک یہ چلے گا آپ کے ساتھ میچ۔ تو وہ جو آپ کہتے ہوتے ہیں نا کہ اگر کچن میں ہیٹ برداشت نہیں کر سکتے تو کچن سے باہر چلے جاؤ، تو یا تو استعفیٰ دے کے گھر چاہیے کہ آپ نے ایک الیکشن چوری کروایا، آپ نے فوج کی مدد کی، آپ فوج کے ساتھ ملوث ہیں اس تمام معاملے میں، تو یا پھر اب برداشت کیجیے۔ وہ ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، برداشت کرو یا پاس کر، اب یا تو برداشت کریں